گناہ اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معصوم نہیں بنایا، معصوم نہیں بنایا۔ انسان کو جو تخلیق فرمایا فرشتوں کی خلقت سے مختلف، تو بندے کے اندر جو اس کی خلقت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو اسی خلقت میں یہ گنجائش تو تھی کہ اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر خطا اور گناہ سے پاک بنانا تھا تو اسے انسان کی بجائے فرشتہ بنا دیا جاتا۔ فرشتے معصوم بنائے گئے ہیں، فرشتے معصوم بنائے گئے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مادہ رکھا ہے، تو گویا اللہ بھی یہ توقع نہیں کرتا کہ چونکہ انسان ہے اس سے نہ کبھی خطا سرزد ہو نہ کبھی گناہ سرزد ہو۔ یہ امید اللہ بھی نہیں رکھتا ہم سے، وہ ہمارا خالق ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خطا گناہ سرزد ہو تو فوری رجوع کرو میری طرف، اور اس گناہ پر شرمندگی اختیار کرو، نادم ہو جاؤ، اور گناہ کے ترک کرنے چھوڑ دینے کا عزم کر لو، اور گناہ کو چھوڑ دو اور میری نیکی اور طاعت کی طرف پلٹ جاؤ۔ اگر گناہ سرزد ہو تو پھر انسان یہ عمل کرے، یہ حفاظت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ حجرات میں آیت نمبر 11، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہی بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ظالم ہے، حتیٰ کہ شرک کا ارتکاب کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوا، گناہ کے لیے، ذنب کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوا۔ تو گناہ بھی ظلم ہے، نافرمانی ظلم ہے، معصیت ظلم ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑنا ظلم ہے، کرتے کرتے اللہ سے شرک کرنا ظلم ہے، وہ ظلم عظیم ہے۔ یہ سارے درجے ہیں ظلم کے۔ لیکن یہاں ایک خاص انداز کے ساتھ فرمایا، جب لفظ ظالم کہا تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے، گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر میری طرف رجوع نہیں کرتے، کیے پہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے اور تائب نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، فرمایا وہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے تائب کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور ظالم کو جدا کر کے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ وہ ظالم تھا جب تائب نہ تھا، جب اس نے توبہ نہیں کی تھی تو ظالم تھا، اور جو ہی اس نے توبہ کر لی وہ ظالم نہ رہا۔ اب اس آیت کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت کے معنی میں اصل معرفت کیا ہے۔ گناہ کیا تو اللہ کی نافرمانی بھی ظلم ہے، تو وہ ظالم ہو گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کلمات سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پہ رحمت نہیں فرمائے گا، رحم سے نہیں نوازے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا وہ فعل کر بیٹھے، تو عرض کیا باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں ہو گیا ظلم کا ارتکاب۔ اب آگے ارشاد فرمایا ہے إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور میرے مولا، ہمارے مولا، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے
ہمیں بخشش کے پردے سے نہ ڈھانپے، ورحمنا اور اپنی رحمت کے پانی سے دھو نہ دے۔ اگر تو مغفرت اور رحمت ہم پہ نہ فرمائے۔ اب یہ جو کلمات ہیں اگلے، یہ کلمات توبہ ہیں، استغفار اور توبہ جمع ہو رہی ہے۔ ہم نے تو جانوں پہ ظلم کر لیا، اب ہم تیری طرف راغب اور راجع اور تائب ہیں، تجھ سے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں اور تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں دے دی اپنی بخشش و مغفرت اور اپنی رحمت ہم پہ کر دی، بخشش اور رحمت سے تو نے ہمیں نواز دیا، تو ہم ظالم نہیں رہیں گے۔ وہ ظلم جو ہم نے اپنی جانوں پہ کیا تھا، وہ ظلم مٹ جائے گا، ہم ظالم نہیں رہیں گے۔ اور اگر تو نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت ہم پہ نہ فرمائی، تو اب آخر پہ عرض کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر یقیناً ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، یعنی ہم پھر ظالم بن جائیں گے۔ اب ہم نے ظلم کیا ہے، مگر اس ظلم کے ہو جانے کے باوجود تیری بخشش و رحمت ہمیں ظالموں کے شمار سے نکال سکتی ہے، بچا سکتی ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت اور بخشش ہم پہ نہ فرمائی تو تب لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم یقیناً خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا آیت کریمہ کے شروع میں کلمہ ربنا ظلمنا انفسنا، لفظ ظلم استعمال ہوا تھا، درمیان میں جو استغفار اور توبہ کی باتیں آ گئیں، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، یہ استغفار تھا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمیں توبہ کا درجہ عطا نہ کیا، توبہ کی نعمت عطا نہ کی، توبہ کی سعادت عطا نہ فرمائی۔ اب یہ دو چیزیں اگر تو عطا کر دے تو ربنا ظلمنا انفسنا مٹ جائے گا، اس کا نشان بھی نہیں رہے گا، وہ مٹ جائے گا۔ اور اگر تو نے بخشش و رحمت نہ فرمائی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اس کا مطلب خاسرین کا مطلب ہے ظالمین۔ اگر تو نے ہم پہ بخشش نہ کی اور ہمیں اپنی رحمت سے نہ نوازا اور تیری بخشش اور رحمت نے ہم سے منہ پھیر لیا، تو تب ہم ظالم ہوں گے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، پس وہی حقیقت میں ظالم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ سے بھی زیادہ اہم، گناہ سے بھی زیادہ اہم نافرمانی اور گناہ سے بھی زیادہ بڑی معصیت اللہ رب العزت نے توبہ نہ کرنے کو قرار دیا۔ گناہ کرنا تو گناہ تھا ہی، مگر گناہ کر کے اللہ سے معافی اور بخشش نہ مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا اور اس کی طاعت کی طرف رجوع نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، یہ گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ جس کو توفیق نہ ہو وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اسے گناہ گاری کا احساس ہی نہیں ہوتا، اسے اپنی تباہ کاری کا شعور ہی نہیں ہوتا، اسے ندامت ہی نہیں ہوتی، پچھتاوا ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔